وہ بہت مشکل میں ہے موئز بھائی. آپ سب نفع نقصان چھوڑ کر صرف یہ سوچیں کہ وہاں محض اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے. ثانیہ دبے لفظوں میں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی تھی. اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی پینٹ کی جیب میں رینگ گیا اور جب باہر آیا تو اس میں ایک پیپر دبا ہوا تھا. یہ لو، شاید یہ کچھ کام آ جائے. اس نے وہ پیپر آن کی طرف بڑھایا. آن اس کے بدلے ہوئے تاثرات پہ غور کرتا حیران سا ہو کر وہ پیپر دیکھنے لگا اور اس پیپر کا متن پڑھتے ہی جیسے اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا. اس نے بے اختیار بھی یقینی سے معین کی طرف دیکھا. آن کے تاثرات اس قدر شاکنگ تھے کہ ثانیہ بے اختیار اس کے شانے پر سے جھک کر اس کے ہاتھ میں سے تھما پیپر دیکھنے لگی. اسے تو وہ فوراً چیلنج کر سکتے ہیں. کمیٹی آفس جاتے ہی کل ہی کھل جائے گی کہ یہ تم نے نقلی بنوایا ہے. لمحاتی جھٹکے کے اثر سے نکلتے ہوئے آن نے کہا تو ثانیہ نے بھی خاصی مشکوک نظروں سے موئز کو دیکھا. اس نے ایک نظر آن کو دیکھا اور ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا. وہ جائیں گے تو ضرور پتہ چل جائے گا اس نکاح نامے کی اصلیت کا. موئز نے ان دونوں کے سماعتوں پر گویا کوئی دھماکہ کر دیا تھا. آن کی نگاہوں میں حد درجہ بے یقینی اتر آئی تھی. وہ بے اختیار صوفے پر آگے ہو کر بیٹھا. یہ اصلی ہے؟ وہ لڑکی 3.5 سال سے آپ کے نکاح میں ہے؟ ثانیہ کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی. اور موئز، وہ اپنے آپ کو بے حد ذہنی اذیت میں گرفتار محسوس کر رہا تھا. اپنے آپ کو کسی کے سامنے کھولنا کس قدر تکلیف دہ امر تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر صورتحال ایسی تھی کہ بتائے بنا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اوہ گاڈ! ثانیہ کو صحیح معنوں میں تعصب نے گھیرا. پوری کہانی میں ابھیا کا کردار بہت قابل رحم تھا. کیا قسمت ہے اس بیچاری کی، مظلوم ہوتے ہوئے بھی وہی پس رہی ہے. مگر موئز، تو نے کیا کیا یار؟ اس قدر معتبر رشتے میں باندھ کر ایسی لاپرواہی؟ آن کو یقین کرنے میں دشواری تھی. میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا. میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے لیے یہ نکاح صرف ایک حادثہ تھا اور بس. ابو نے کہا تھا کہ اسے وہاں سے نکال کر وہ کہیں اور اس کی مرضی سے شادی کروا دیں گے. موئز نے سرد لہجے میں کہا. مگر وہ ابھی بھی آپ کے نکاح میں ہے. آپ نے اسے طلاق نہیں دی ہے. وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ثانیہ کو افسوس ہوا. وہ موئز سے ایسی بے وقوفی بلکہ سنگ دلی کی توقع نہیں رکھتی تھی. اسی لیے تو خوار ہو رہا ہوں، ورنہ ایک بہترین لائف گزار رہا تھا میں. وہ تلخ ہوا. میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور واقعی ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں گھرا تھا. اس سے پچھلے 3 سالوں سے موئز کی بدلتی نیچر اور ذہنی الجھاؤ کی کیفیت یاد آنے لگی. تو یہ راستہ اس بدلاؤ کے پیچھے تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گوایا ہے موئز. اگر انکل کا کہا مان کر تم نے ایک نیکی کر ہی لی تھی تو کم از کم اسے سنبھال کر رکھتے. آن سے موئز کی طبیعت کا یہ پہلو برداشت نہیں ہو رہا تھا. سوچ جتانے والے انداز میں بولا. موئز نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بے حد ناگواری سے بولا. میں نے یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم جواباً مجھے ہی کٹہرے میں گھسیٹ لو. اگر تمہارے ذہن میں کوئی حل ہے تو بتاؤ. اوکے، موئز بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آن. ثانیہ نے فی الفور موئز کے غصے کو محسوس کیا اور فوراً ہی آن کو ٹوک دیا. فی الحال تو اہم مسئلہ یہ ہے کہ ابھیا کو وہاں سے کیسے نکالا جائے. ان کی کھچائی تو تم بعد میں بھی کر سکتے ہو. آن نے گہری سانس بھرتے ہوئے صوفی کے پاس سے ٹیک لگا کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا. در حقیقت وہ اس انکشاف کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا جو یک لگتی موئز نے اس کے سامنے لا رکھا تھا. تو اب کیا کیا جائے؟ آن کا انداز خفا خفا سا تھا. موئز نے تیکھی نگاہ اس پر ڈالی. اس کا موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا. ثانیہ نے کھنکارتے ہوئے ثالثی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا. میں کل رات کافی سوچتی رہی ہوں اس معاملے پر. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو. وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی. موئز کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ اس خیال سے متفق ہے. ارے واہ، بہت خوب ثانی. جی چاہ رہا ہے تمہارا منہ. آن تو پھڑک ہی اٹھا. بے اختیار واہیانہ انداز میں کہنے لگا تو ثانیہ اونچی آوازوں سے ٹوک گئی. آن! تو وہ حیرت سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا. موتیوں سے بھر دوں یار، میں اور کیا کہنے والا تھا. موئز کو اس ٹینشن زدہ ماحول میں بھی ثانیہ کا تلملاتا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنسی آنے لگی. آن کی بدماشیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا. ثانیہ منہ پھلائے چائے کے مگ لے کر چلی گئی تو وہ دونوں اس کے بتائے ہوئے خیال کو ٹھونک بجا کے دیکھنے لگے. میڈم رانا کی اجازت کے بعد ان دونوں کو جس سٹنگ روم میں بٹھایا گیا تھا اس کے در و دیوار پر آویزاں جذبات کو برانگیدہ کرنے والی تصاویر پر نگاہ پڑتے ہی ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہ چرا لی. ملازم انہیں بٹھا کر ان کے وزٹنگ کارڈ واپس تھما گیا. اگر میں مزید آدھا گھنٹہ اس ماحول میں بیٹھا مجھے الٹی ہو جائے گی، ایک نے کہا. دوسرے نے متحمل انداز میں مشورہ دیا. 25 منٹ تک سیدھی کے رکھو، پھر بے شک الٹی کر دینا. اسی وقت دروازے سے خوشبوؤں کا ایک جھونکا سا اندر آیا. وہ دونوں بے اختیار کھڑے ہوئے. آہا! میڈم چمکی.
विजिटिंग कार्ड देखकर तो मैं समझी थी कि कोई बड़ी उम्र के साहब होंगे। उन्होंने नाक से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे दोनों ने हल्का सा थाम कर छोड़ दिया। इन्हें बैठने का इशारा करती मैडम उनके सामने सिंगल सोफे पर टांग चढ़ा के बैठ गई। तपाई पर रखे सिगरेट केस में से एक सिगरेट निकालकर मैडम ने इसे लाइटर से शोला दिखाया और एक तवील कश लिया। वो दोनों सामने बैठे हवन्नक बने लाइव शो देख रहे थे। मैडम के ड्रीम लैंड में आने का मतलब समझते हो ना? मैडम ने दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की तरफ इशारा करते हुए मानी खेदी से कहा। जी। ब्लैक हाफ स्लीव टी शर्ट में मलबूस ये ऑन अब्बास था। ऑन को सानिया का ये आइडिया अचानक जहर लगने लगा था। क्या चाहिए? मैडम ने मायनी खेज नजरों से बारी बारी उन दोनों को देखा। मुइज को सख्त कराहियत महसूस हुई। कोई भी नया पीस, अनटच। वो जैसे बहुत पेशावर बन के बोला। मैडम के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। मुइज का खून कनपट्टियों में ठोकरे मारने लगा। उसने दांतों पर दांत जमाकर सर्द नजरों से मैडम को देखा। दरअसल मुझे चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए। इस हफ्ते यूरोपीय डेलीगेशन आ रहा है। मैंने कोई लेडी सेक्रेटरी नहीं रखी है अभी तक। सैफी से आपका सुना था। सैफी का नाम सुनकर मैडम मुतमईन हो गई। उन्होंने तपाई पर रखा एल्बम उठा के आगे बढ़ाया। पीस तुम खुद सिलेक्ट करो, कीमत मैं बताऊंगी। ऑन ने एल्बम पकड़ के मुइज के हवाले किया। एल्बम खोलते ही जैसे जहन्नुम का दर वाह हुआ हो। वो मैडम के पास काम करने वाली लड़कियों की गैर मुहसिब तस्वीर थी। मुइज ने फिलफौर एल्बम बंद किया। ऑन तो बाकायदा उसकी तरफ से थोड़ा सा पहलू बदल के बैठ गया था। दर हकीकत उसकी तबीयत कमतर हो रही थी। ये सब नहीं, एक्चुअली मेरे ऑफिस का माहौल ऐसा नहीं है। मुइज ने माजरत खाना अंदाज अपनाया। मैडम ने सोचने में लम्हा लगाया। ऐसा नादिर पीस भी है मेरे पास, मगर कीमत डबल होगी। समझते हो ना तुम? अनटच है वो। नाम क्या है? मुइज रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभिया नाम है उसका। अभी नहीं है, इसलिए उसका सारा हिसाब किताब मेरे हाथ में है। मैडम ने सिगरेट का कश लेते हुए मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, देख लेते हैं। मुइज ने फौरन ओके कर दिया। वो तो शुक्र था कि मैडम ने खुद ही अभिया का नाम ले दिया, वरना खुद नाम लेते हुए इसे बहुत परेशानी होती। इस सूरत में मैडम ही मशकूक हो सकती थी। मैडम ने इंटरकॉम उठाकर एक नंबर दबाया। अभिया कहाँ है? तहकुमाना अंदाज में पूछा। ठीक है, पार्लर से आ जाए तो फौरन मेरे पास भेजना। इंटरकॉम रखते हुए मैडम ने माजरत खाना अंदाज में उन दोनों को देखा। अभी वो पार्लर गई हुई है, वरना तुम्हारी मुलाकात हो जाती। डोंट वरी, हमें आप पर यकीन है। मुइज को अपने होठों पर मुस्कुराहट लाने में क़यामत का सामना था। उसे शिद्दत से ये एहसास अंदर ही अंदर कचकोक के आ रहा था कि अभिया मुराद की वजह से आज वो वहाँ आने पर मजबूर हो गया था, जहाँ आने का कभी ख्वाब में भी ना सोच सकता था। और मैडम राना जैसी बेहमियत, बेगैरत और बदकमाश औरत को तो कभी मुंह भी ना लगाता, मगर ये अभिया मुराद। मुइज ने जबड़े भींचे। मेरे ख्याल में बाकी की डिटेल्स तय कर लेते हैं। मैडम के होठों पर शातराना मुस्कुराहट फैल गई। वो ड्राइवर के साथ पार्लर आई थी। मैडम की दी गई मोहलत आज खत्म हो गई थी, सो आज इसे मैडम के बताए रास्ते पर चलना था। वो पूरा रास्ता अपनी आने वाली जिंदगी के मुतालिक सोचती रही और आंसू बहाती रही। और एक कीमती मता उसने अपने शोल्डर बैग को दबोच कर सीने से लगाया। इस शोल्डर बैग की तह में टिश्यू पेपर्स में लिपटा मोबाइल फोन रखा था, उसकी निजात का जरिया, शायद आखिरी। पार्लर में कस्टमर्स का रश बेपनाह था, मगर मैडम राना की भेजी हुई लड़की पर खसूसी तवज्जो दी गई। खट खट खट। एक लड़की के माहिराना अंदाज में चलते हाथ उसके कमर तक आते बालों को नई लुक देने लगे, और वो बेतासुर निगाहों से सामने शीशे में देखती मोबाइल को इस्तेमाल करने का तरीका सोच रही थी। चले मैम, मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए। कटिंग से फारिग होकर कपड़ा झाड़ते हुए लड़की ने उसे चौंकाया, और साथ ही हाथ से एक कैबिन की तरफ इशारा किया जाने का। बाथरूम कहाँ है? वो हकलाई। उस कैबिन के सामने वाले कैबिन के अंदर है। लड़की उसे बताकर अगली कस्टमर की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो चोर नजरों से इधर उधर देखती अपने शोल्डर बैग दबोचे बाथरूम की तरफ आ गई। अंदर आके उसने फुर्ती से शोल्डर बैग खोलकर अंदर से मोबाइल फोन निकाला। फिलहाल कैबिन में कोई नहीं था और वो सानिया से बात कर सकती थी। लरसते हाथों से सानिया को कॉल मिलाकर धड़कते दिल के साथ वो इंतजार में थी। उसका नाम देखकर सानिया ने फौरन ही कॉल अटेंड कर ली। मैं अभिया। उसका हाल खुश था। हाँ बोलो अभिया, खैर से हो तुम? सानिया ने बेचैनी से पूछा। मैं पार्लर आई हूँ, अभी मुझे यहाँ काफ़ी टाइम लगेगा। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, प्लीज़। उसकी आंखें नम होने लगी। ये आखिरी दाव था जो वो अपनी जान पे खेलने जा रही थी। इसके बाद तो शायद अभिया मुराद को कोई देख भी ना पाता, और अगर देख भी लेता तो शायद दामन बचा के आगे निकल जाता। कौन सा पार्लर है अभिया? रिलैक्स, मैं अभी फ़ौरन आऊँगी। तुम नाम जानती हो पार्लर का?
اور اپنی قسمت آزمانے کے لیے ابھیا نے آتے ہوئے سائٹ ایریا اور پارلر کا نام اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ اس نے ثانیہ کو نوٹ کروا دیا۔ تم بے فکر رہو ابھیا اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ وقت پارلر میں ٹھہر سکو، میں فوراً آ رہی ہوں، ثانیہ نے اسے سمجھایا۔ جلدی پلیز، یہ پارلر بھی میڈم کی جاننے والی کا ہے، وہ بھیجے ہوئے لہجے میں بولی۔ خوف اس کی آواز اور ہر انداز سے ظاہر تھا۔ اوکے، میں بس نکل رہی ہوں، ڈونٹ وری ابھیا۔ ثانیہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ابھیا کے دل کو کچھ ہوا، شاید یہ آخری رابطہ تھا۔ وہ موبائل کو بیگ میں ڈال کر جلدی سے باہر آئی تو اسے دیکھ کر ایک لڑکی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ آپ میم رانا کی امپلائی ہیں نا؟ جی۔ وہ گڑبڑا کر خوفزدہ سے اسے دیکھنے لگی۔ جلدی سے جا کر اپنا کام ختم کروائیں، میم کا فون 2 بار آ چکا ہے، اس نے کہا تو ابھیا کا دل اچھل کر حلق میں اٹکا۔ میڈم کا کام بہت منظم تھا۔ ابھیا جب پارلر پہنچی تب ڈرائیور نے اس کے پہنچ جانے کی اطلاع کی تھی اور ابھیا باہر تبھی جا سکتی تھی جب پارلر والی فون پر ڈرائیور کو انفارم کر دی کہ ابھیا باہر آنے لگی ہے۔ پھر وہ میڈم کو اطلاع دیتا اور اسے لے کر پہنچتا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ مینی کیور پیڈی کیور سیکشن کی طرف بڑھ گئی۔ لرزیدہ دل جلد از جلد ثانیہ کے آنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ ثانیہ نے پہلے تو موئز کو فون کرنے کا سوچا، مگر پھر اسے دھیان آیا کہ وقت بہت مختصر تھا، جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ اسے جلدی سے الماری کھول کر اپنا عبایا نکالا۔ بہت زیادہ رش والی جگہ پر جاتے ہوئے وہ اکثر عبایا استعمال کرتی تھی۔ ابھی اس کے ذہن میں کوئی واضح پلان تو نہ تھا، مگر وہ احتیاطاً وہاں اپنی پہچان چھپا کر جانا چاہتی تھی۔ جلدی سے عبایا پہن کر وہ خالہ سے گاڑی کی چابی لینے آئی۔ ہائیں، کدھر چل دی اس وقت، وہ بھی عبایا پہن کر؟ ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی خالہ، پارلر میں اپوائنٹمنٹ ہے، اس نے شرافت سے کہا۔ تو اون کو بلا لیتی، وہ کہیں بزی ہے خالہ اور میرے پاس انتظار کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کے دراز کھول کے چابی نکال لی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ ثانیہ جلدی سے باہر آئی، ڈرائیور کو بلایا، گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالی۔ جلدی، فوراً، اسے ایڈریس بتاتے ہوئے ثانیہ نے باعجلت کہا۔ وہ کسی بھی طور پر اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی تھی اور نہ ابھیا مراد کو۔ میڈم ہنا پر برس رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جب تک وہ ایک طرف نہیں لگ جاتے اس کے ساتھ ساتھ رہو، پھر اسے اکیلے ڈرائیور کے ساتھ کیوں بھیجا تم نے؟ سوری میم، میں بزی تھی، اور ویسے بھی شہانہ کا پارلر ہے تو میں نے سوچا۔ ہنا منمنائی۔ اتنا مت سوچا کرو، میڈم نے اونچی آواز میں اس کی بات کاٹی۔ یہاں سوچنے کا کام صرف میرا ہے، جاؤ دفعہ ہو جاؤ اور اسے فارغ کروا کے یہاں لاؤ۔ ڈیل ہو چکی ہے اس کی، شام کو پارٹی آ رہی ہے اسے لینے۔ جی۔ ہنا نے کان لپیٹ کر وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ دوسرا ڈرائیور مالی سے گپے لڑا رہا تھا۔ وہ جلدی سے آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ شاہانہ کے پارلر جانا ہے، تحکمانہ انداز میں کہا گیا۔ جی میم۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی پارلر کی طرف رواں ہو گئی۔ ڈرائیور کو پارلر کے نزدیک ہی گاڑی پارک کرنے کو کہہ کر وہ نیچے اتری۔ میں بس ابھی آ رہی ہوں، اس نے ڈرائیور کو الرٹ رکھنے کی خاطر کہا۔ گاڑی میں ہی رہنا، 5 سگریٹ کے لیے مت نکل جانا، مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ ثانیہ کو دھیان آیا۔ جی میڈم، وہ مؤدب ہوا۔ ثانیہ ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے پارلر میں گھس گئی۔ اب اسے اتنے رش اور اتنے وسیع پارلر میں ابھیا کو ڈھونڈنا تھا۔ مختلف کیبنوں میں جھانکتی، پیڈی کیور کراتی اسے ابھیا دکھائی دے ہی گئی تو وہ اطمینان کا سانس لیتے اس کی طرف بڑھی۔ ابھیا کے دل کی حالت اس وقت خدا ہی جانتا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر آج وہ یہاں سے میڈم کے اڈے پر دوبارہ چلی گئی تو زندگی بھر وہاں سے نکل نہ پائے گی۔ کیا ثانیہ آ جائے گی؟ ابھی تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، اور اگر نہ آئی تو؟ اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ اسی وقت کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھایا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ واہ، بڑی موجیں ہو رہی ہیں، وہ چہکی اور اسے سامنے دیکھ کر ابھیا کا دل رکتے رکتے بچا۔ وہ خبیث مسکراہٹ لیے چہکتی ہنا تھی۔ تو کیا میری باقی کی زندگی میڈم کے جہنم میں گزرنے والی ہے؟ ابھیا کے وجود پر دھڑ دھڑ کرتی ٹرین سے گزرنے لگی۔ وہ جوش سے آگے بڑھی، ارادہ ابھیا کو متوجہ کرنے کا تھا، مگر اسی وقت ایک شوق سی لڑکی نے ابھیا کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے متوجہ کر لیا تو وہ ٹھٹک گئی۔ ابھیا کے چہرے کا خوف اسے چھپا نہ رہ سکا۔ ثانیہ کا دل ڈوب سا گیا، مطلب میڈم رانا کا کرندہ ابھیا کو لینے اس سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ جی، آپ نے کیا کروانا ہے؟ ایک لڑکی نے اس سے پوچھا۔ میں ان کے ساتھ ہوں۔ ثانیہ نے گڑبڑا کر دور بیٹھی مینیکیور پیڈیکیور کراتی ایک عورت کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ویٹنگ روم میں چل کے بیٹھیں، یہاں صرف کسٹمرز الاؤڈ ہیں۔ وہ خاموشی سے ابھیا کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لڑکی کو سامنے دیکھ کر ابھیا کے چہرے سے جھلکتا خوف بہت واضح تھا۔ ثانیہ کا دل پریشانی کا شکار ہونے لگا۔ اسے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھے بھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابھیا بھی اس لڑکی کے ساتھ آ گئی۔ اس کا کام یقیناً ختم ہو چکا تھا۔ ہنا، میں ذرا واش روم جانا ہے مجھے۔ ثانیہ نے قریب آنے پر ابھیا کی آواز سنی۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ ابھیا یقیناً واش روم جا کر مجھ سے ہی رابطہ کرنا چاہتی تھی۔
जल्दी आना, मैम का मूड पहले ही बहुत ख़राब है। हिना ने नागवारी से कहा और फिर पार्लर वाली लड़की से गुफ्तो नशीद में मसरूफ़ हो गई। सानिया मौका पाकर तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और अभिया के पीछे ही वो भी दाखिल हो गई। उसने चेहरे को कतरे ढांपने वाले स्कार्फ को सरकाकर अभिया को आवाज़ दी, अभिया। वो करंट खाकर पलटी, बेयकीनी से सानिया को देखा, फिर लौटते हुए उससे लिपट गई। मुझे बचा लो प्लीज़, वो हिना आ गई है मुझे लेने प्लीज़। सानिया ने लम्हे भर को सोचा, फिर कुछ तेज़ी से अपना बाया उतारने लगी। जल्दी से ये पहनो और अच्छी तरह स्कार्फ ओढ़ लो, जैसे मैंने ओढ़ा हुआ था। सानिया ने बाउजलत कहा तो वो फौरन उसकी बात समझकर उसके कहने पर अमल करने लगी। सानिया ने उसका शोल्डर बैग टटोलना शुरू किया। इसमें कुछ कीमती चीज़ तो नहीं? सिर्फ मोबाइल है, अभिया ने कहा। सानिया ने मोबाइल निकालकर अपने बैग में रखा और अभिया का बैग साइड पर डाल दिया। उसने अभिया का स्कार्फ बिल्कुल अपनी तरह सेट किया और शोल्डर बैग भी उसे थमा दिया। नाउ अभिया, इट्स योर टर्न, सानिया ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। बी कॉन्फिडेंट, आराम से सीधे चलते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। डरना मत, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, हौसले और हिम्मत से काम लेना। अभिया ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों इकट्ठी बाहर आईं। मैं तुमसे बातें करती रहूंगी, तुम जल्दबाजी दिखाने की कोशिश मत करना, खसूसन हिना के करीब से गुजरते हुए। मत भूलो कि इस वक्त तुम अपने नहीं मेरे वाली हुलिये में हो। सानिया हल्की आवाज में उसके साथ चलते हुए उसे समझा रही थी। इन्होंने दफातन हिना को अपनी तरफ आते देखा तो सानिया ठटकी। अभिया ने बेइख्तियार सानिया का बाजू थाम लिया था। देख लिया तुमने अपने संगदिली का अंजाम, किस कदर बेहुदा बल्कि इंसानियत से आरी माहौल में रह रही है वो बेचारी, सिर्फ तुम्हारी बेकार की जिद और बेजा अना के हाथों। और सारे रास्ते उसे उलझता आया था। मैडम राना के अड्डे का माहौल रह रहकर उसके खून में चिंगारियां दौड़ा रहा था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, वो लड़की एक मुसीबत की तरह मेरे सर पर ला दी गई है। मुइज़ खुद पे अजीब पुसरमर्दा से एहसासात का शिकार था। वो मर्द था, मैडम के माहौल ने उसने 1 घंटे पर उसके जहन पर इतना बुरा असर डाला तो वो नाजुक सी लड़की, उसे मैडम का खुला डुला लहजा याद आया। ऐसी ही वो अभिया से भी बातें करती होंगी। वो एक नेकी थी मुइज़ अहमद, जो तुम जैसे नाशुक्रे से करवाई गई, मगर तुमने उसके सवाब को समझे बगैर उसे बोझ की तरह सर पे लाद दिया। और ने बरहमी से कहा, मैं कभी भी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता था। और तुम कभी मामा के जज्बात सुनो उसकी माँ के बारे में तो तुम्हें पता चले। मुइज़ बेजार हुआ। रिश्ते निभाने ना आते हो तो रिश्ते बनाने ही नहीं चाहिए मुइज़। और ने नाराजगी से उसे देखा। अभी भी उसका सौदा हो रहा है, पहले ही हो जाने देते। अच्छा शट अप, अब कोशिश करते रहा हूँ अपनी गलती को सुधारने की। मुइज़ को दफातन बहुत हुआ का ख्याल आया तो ऑन को फौरन ही झाड़ दिया। ऑन ने उसे घूर कर उसे देखा था। अभिया की टांगें कप कप आने लगी। मैं जरा उस उल्लू की पट्टी को देख लूं, इतना टाइम वेस्ट कर रही है, हिना उस लड़की से कहते उनके करीब से गुजर गई। तब सानिया ने अभिया का हाथ थामा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर आके उसने जल्दी से अपनी गाड़ी और ड्राइवर पर निगाह की तो उस दिल में सुकून सा उतर गया। वो अभिया को लेकर गाड़ी में आ बैठी। जल्दी करो, फौरन निकालो गाड़ी यहाँ से। वो ड्राइवर को हैरत से अपनी तरफ देखता पाकर डपट कर बोली तो वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वो यकीनन इसके हुलिये पर उलझा था। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा थी। अब घर जाकर सबसे पहले शुक्राने के नवाफिल पढ़ना। अभिया का हाथ दबाते हुए सानी ने धीमी मगर जोशीली आवाज में कहा तो आज़ादी का ताकतवर एहसास पाकर अभिया की आंखें भर आईं। वो अल्लाह की शुक्रगुजार थी। मैडम राना के अड्डे पर गोया भूचाल आया हुआ था। मैडम ने खुद हिना को थप्पड़ों लातों पर रख लिया। बाल नोचे पहले उसके और फिर अपने। वो कहाँ गायब हो गई और कैसे? चिड़िया थी कि रोशनदान में से उड़ गई? तुमने उसे कैसे जाने दिया वहां से? मैडम कफ उड़ा रही थी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने 1 हफ्ते के लाखों तय किए थे अभिया के। बिना छुए बिना हाथ लगाए वो 1 हफ्ते में वापस आ जाती और लाखों भी मिल जाते। ऐसे बेवकूफ शिकार रोज रोज थोड़ा मिला करते हैं। और हिना तो खुद बेयकीनी से चलो दिमाग लिए पिट रही थी। वॉशरूम में अभिया का बैग मौजूद था। वो कुछ देर इंतजार करती रही, फिर दरवाजा धकेल कर देखा तो वो खुला हुआ था। उसने जल्दी से दूसरा वॉशरूम चेक किया, वो भी खाली था। और अब सारी मुसीबत उसके सर। वो खता काट ठहराई जा रही थी। वो पिटती जा रही थी और सोच रही थी कि आखिर वो गई कहाँ। घर आके वो तहाफुज के एहसास में घिरी सानिया से लिपट के खूब रोई, बेतहाशा ऊंची आवाज में फूट फूट कर। सानिया उसके जज्बात समझती उसे थपकती रही। वो जहन्नुम से निकल के आई थी। फिर सानिया उसके लिए ठंडा पानी लेकर आई, उसे आराम से अपने बिस्तर पर बिठाया और गिलास उसके हाथ में थमा दिया। वो घूंट घूंट करके पानी हलक से उतारने लगी। सानिया ने बगौर उसे देखा। पहली मुलाकात में वो एक सादा गुर्बत ज़्यादा अच्छी शक्ल सूरत की लड़की लगी थी, मगर मैडम राना ने तो उसके हालात ही बदल डाले थे। बिना मेकअप के चमकती जिल्द और जदीद अंदाज में तराशे बाल इतने खूबसूरत और सेहतमंद कि एक साथ तरतीब से उसके शानों पे गिरे हुए थे। घूर सी आंखों और स्याह बालों वाली वो एक खूबसूरत लड़की थी।
جس کے ہونٹ بنا سرخی کے ہی لال تھے۔ ثانیہ کو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی قسمت پر ترس آیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ہزار راستے خود بخود بن جاتے ہیں ابھیا، اور تم صرف یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ ثانیہ نے نرمی سے کہا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے تم پر، ورنہ کئی لڑکیاں اسی دلدل میں دھسی ہوئی ہیں۔ ثانیہ نے اسے ٹوک دیا۔ وہ آن کا نمبر ملا رہی تھی۔ ایک بار بزی ملا اور اس کے بعد ثانیہ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی۔ موئز یا آن سے رابطہ نہ ہو پایا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، یہ میری وارڈروب ہے، جو بھی دل چاہے کپڑے نکالو اور چینج کر لو۔ وارڈروب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ثانیہ نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور موبائل چارجنگ پر لگانے لگی۔ میں ذرا خالہ جان کے پاس چکر لگا کے آتی ہوں۔ ثانیہ اسے کچھ دیر تنہا رہنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ابھیا نے گہری سانس بھرتی ہوئے اپنی آزادی کا احساس کرنا چاہا تو آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس نے اٹھ کر ثانیہ کی وارڈروب کھولی اور ایک سادہ سا لون کا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ پہلے وہ اپنے جسم پر سے میڈم کی غلامی کی علامت اس ٹراؤزر شرٹ کو اتار کر پھینکنا چاہتی تھی۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ کتنی ہی دیر آنسو بہاتی اور اس کا شکر ادا کرتی رہی۔ ثانیہ کمرے میں لوٹی تو دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لپیٹے تکیے سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ ثانیہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ ثانیہ نے اسے اٹھتے دیکھ کر منع کیا، تم آرام کرو، بلکہ کچھ دیر نیند لے لو، جانے کب سے ٹھیک طرح سے نہیں سوئی ہوگی۔ میں اپنا موبائل چیک کرنے آئی تھی۔ ابھیا کو جوس سے لبریز گلاس تھمانے کے بعد وہ موبائل کے چارجنگ چیک کرنے لگی۔ ثانیہ کے جانے کے بعد وہ لیٹی تو ذہن اس قدر ٹینشن فری تھا کہ اسے بنا کچھ سوچے سونے میں محض 10 منٹ لگے تھے۔ I'm sorry، ڈیل نہیں ہو سکے گی مسٹر موئز۔ میڈم کا انداز فون پر معذرت خوانا تھا۔ موئز کو جھٹکا لگا۔ مگر کیوں؟ آپ کی مرضی کے مطابق ڈیل ڈن ہوئی ہے اور ایڈوانس بھی پے کر دیا تھا میں نے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ وہ سب میں مانتی ہوں، لیکن وہ لڑکی اب میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ یوں سمجھو کہ وہ اب میری رینج سے باہر ہو چکی ہے۔ تم آ کے اپنے ایڈوانس پیمنٹ واپس لے سکتے ہو، بلکہ چاہو تو اس کی جگہ کوئی دوسرا پیس۔ میڈم کے انداز میں شکستگی تھی۔ موئز کا دل خوفزدہ سا ہو گیا۔ اس لڑکی کا کیا ہوا؟ کہیں اور ڈیل ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، یہ ہمارے بزنس کا اصول نہیں ہے۔ تم سے ڈیل ہوئی تھی تو وہ صرف تمہیں کو ملتی، مگر وہ کمبخت بھاگ نکلی۔ کمبخت کو عزت سے جینے کا بہت شوق تھا، مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ یہاں سے بھاگ کے کن کن ہاتھوں میں مسلی جائے گی۔ میڈم کے انداز میں ابھیا کے لیے نفرت تھی۔ موئز کے دل میں کونا سکون سا بھرتا چلا گیا۔ وہ اس دنیا میں کہیں بھی تھی، مگر میڈم کے اڈے پہ نہیں تھی۔ اس سے بڑھ کر اطمینان بخش اور کوئی بات نہ تھی۔ اٹس اوکے، مگر اب میں مزید کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ، کیونکہ اب بھروسے والی بات نہیں رہی۔ موئز نے بات ختم کر دی۔ میڈم نے کسی اور لڑکی کے لیے اسے کنونس کرنے کی کوشش کی، مگر موئز نے فون بند کر دیا۔ اس کے دل میں مہوم سی خوشی تھی۔ ابھی چاہے کیسے بھی حالات میں تھی، مگر اپنی عزت کی حفاظت کیے ہوئے تھی۔ اسی وقت اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور آندھی طوفان کی طرح آن داخل ہوا۔ میڈم نے ڈیل کینسل کر دیا ہے، کیونکہ ابھی وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ موئز نے اپنے تین دھماکہ کیا، مگر ادھر آن نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے تنزیہ بولا، چلو تمہاری جان چھٹی، اسے وہاں سے نکال کے بھی تم کون سا اپنی ذمہ داری نبھانے والے تھے؟ موئز کو جھٹکا سا لگا۔ میں اسے وہاں سے نکالنا چاہتا تھا اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ موئز نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اسے باور کرایا۔ ہاں، اسے پوری نیک نیتی سے وہاں سے آزاد کرواتے، پھر طلاق دے کے اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیتے۔ اچھا ہے نا، اسے خود ہی راہ چن لی۔ آن کا انداز ابھی بھی وہی تھا۔ بکواس مت کرو آن، کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا فضول بولے جا رہے ہو؟ موئز جھلایا۔ میز کی سطح پر دونوں بازو رکھ کے جھکتے ہوئے آن نے تلخی سے کہا، یہ ایک حقیقت ہے اور تم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ ایک لڑکی جس کی ماں مر چکی ہے اور باپ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ تمہارے نکاح میں ہے، تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو، پھر یہ بھی بتا دینا کہ وہ اپنے ماں کے پاس لوٹے یا باپ کے پاس۔ موئز سن رہ گیا تھا۔ تم طلاق دے کے اسے کسی دارالعمان میں داخل کرا دو گے؟ آدھے سے زیادہ دارالعمان بھی میڈم والا دھندا چلا رہے ہیں، اور اگر اپنے باپ کے پاس جائے گی تو وہ بھی میڈم رانا ہی ثابت ہوگا اس کے لیے۔ آن واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ مگر اس سارے میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اسے ان حالوں میں نہیں لایا۔ موئز کو بھی غصہ آیا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی، مگر اللہ نے اس کا نصیب تمہارے ساتھ جوڑ کر تمہیں اس قابل تو کر دیا ہے کہ اسے ان حالوں سے بچا سکو۔ آن نے برجستہ کہا، اس ساری بکواس کو چھوڑو اور یہ سوچو کہ وہ میڈم کے ہاتھ سے کہاں فرار ہو چکی ہے۔ موئز کو ایک اور ٹینشن ہو گئی تھی۔ جانتا ہوں میں، آن نے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے آرام سے کہا۔ موئز نے حیرت سے اسے دیکھا۔
اور تمہارا کیا خیال ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے؟ تم کس بات کے لیے پریشان ہو رہے ہو، پہلے وہ واضح کر دو، اپنی منقوہہ کے لیے یا مل جانے پر اسے طلاق دینے کے لیے؟ اور نے خفیف سا طنز کیا تو وہ جھنجھلا اٹھا۔ جو بات طے ہے اس پر کیوں بحث کرے جا رہے ہو تم؟ مگر اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے موئس؟ ایک بے بس و بے سہارا کو سہارا دینے کی ایک نیکی کر ہی لی تھی تو اسے ایسے طریقے سے نبھا بھی لیتے۔ تم میرے گھر کے حالات نہیں جانتے، ماما کا ریئیکشن تو میں بتا چکا ہوں، پھر بھی تم نہیں سمجھ رہے۔ موئس نے بمشکل تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تم نے لو میرج کرنے والے لڑکے لڑکیوں کو دیکھا ہے موئس؟ ماں باپ زہر کھا لیں یا ٹرین کے نیچے آ جائیں، وہ اپنی پسند کی شادی کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ وہ لڑکی اب کہیں نہیں ہے اون، موئس نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، کیونکہ وہ ثانیہ کے پاس ہے، وہی اسے پارلر سے فرار کرا کے لائی ہے۔ اون کا انداز اس قدر غیر متوقع تھا کہ لمحے بھر کو تو موئس نے سمجھی کہ عالم اسے دیکھتا رہا۔ اون نے اس بات پر سر ہلایا تو گہری سانس لے کر خود کو کرسی پر ڈھیلا چھوڑتے ہوئے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ کیا کمال کی بیوی پائی ہے یار تو نے؟ موئس کا انداز ہلکا پھلکا تھا۔ ہاں، جو ٹھان لیتی ہے کسی بھی طور پر کر گزرتی ہے۔ اون کا انداز تفاخر سے بھرا تھا۔ اور جو تمہارے بارے میں وہ ٹھان چکی ہے اس کا کیا؟ موئس نے اسے یاد دلایا۔ محبت سب کچھ بدلتی ہے میری جان، میں نے بڑے چکر میں پھانس لیا اسے، دوست بن گیا اس کا، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ دوستوں سے محبت ہو ہی جایا کرتی ہے۔ ماں نے خیری سے کہتے ہوئے آخر میں اون نے کہکا لگایا تو موئس کو بھی ہنسی آ گئی۔ خبیث۔ سیم ٹو یو، وہ بڑی نیاز مندی سے بولا۔ چند لمحوں کی خاموشی، بدلی ہوئی بات بھی ختم ہو چکی تھی۔ اون نے ہی پہل کی۔ اب کیا ارادہ ہے، ملو گے جا کے اس سے؟ اور یہ موضوع موئس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جتنا پہلو بچاتا ہے پھر اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے بہت سے معاملات طے کرنے ہیں اس کے ساتھ، پھر اسے گھر لے کے جانا ہے، اس کا حصہ اس کے حوالے کرنا ہے، پھر وہ جو چاہے کرے۔ موئس نے سنجیدگی سے کہا۔ اور اگر وہ تمہیں نہ چھوڑنا چاہے تو؟ اور نے اسے امتحان میں ڈالا۔ وہ چھوڑ دے گی کیونکہ میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، موئس نے قطعیت سے کہا۔ اور نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے موئس، مگر میں اتنی اچھی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا۔ موئس نے بات ختم کر دی۔ اور تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موئس ٹیبل پر سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کے وہاں رہنے میں کوئی پرابلم ہے تو میں اسے گھر لے جاتا ہوں۔ نہیں، پرابلم تو کوئی نہیں ہے، ثانیہ اسے 2 دن وہیں رکھنا چاہتی ہے، کہہ رہی تھی وہ بہت خوفزدہ اور ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، انیکسی میں اکیلی شاید نہ رہ پائے۔ اون نے بتایا تو اس کے ہاتھ ٹھٹکے، پھر وہ موبائل اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ اوکے، ٹھیک ہے، جیسا وہ مناسب سمجھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اون نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں 2 دن کے بعد ہی چکر لگاؤں گا۔ ملو گے نہیں جا کے ابھی؟ اون نے اسے گھورا۔ شٹ اپ، موئس نے ناگواری سے کہا۔ وہ ٹھیک ہے اور محفوظ بھی، پھر مجھے ایسی بے قراری دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کرے میری طرح تو بھی پچھتا ہے، پھر وہ تجھے بھی منہ نہ لگائے ثانی کی طرح۔ آ بھر کے کہتے ہوئے موئس کے پیچھے آفس سے نکلا۔ موئس نے کہا تھا اسے وہیں ابو کے ڈیتھ کا بتا دینا، میں خام خواہ کے جذبات افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور اون کے کہنے پر ثانیہ نے اسے بتا کر گویا کسی قیامت میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بے طرح روئی کڑلائی تھی۔ اب میرا کیا ہوگا ثانیہ؟ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھتی تو ثانیہ اسے تسلی دیتی۔ رات اسے نیند کی مسکن دوا دے کر سلایا، ورنہ تو شاید وہ ساری رات روتے ہوئے گزار دیتی۔ ایک تم اور تمہارا دوست دونوں بالکل ایک جیسے ہو، ثانیہ نے فون پر اون کو سنائی۔ مگر میں تو اب ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ منمنایا۔ موئس بھائی کو سمجھاؤ، بڑی مظلوم اور معصوم لڑکی ہے، اسے چاہے کیسے بھی حالات ملے ہوں، مگر بہت باحیا اور با عزت ہے وہ۔ ثانیہ کو بہت دکھ تھا، ابیہ کی ساری داستان ہی رلا دینے والی تھی، اور ایسے میں اگر اب موئس اس کا ساتھ نہ دیتا اس بیچاری کا کیا بنتا؟ میں نے تو اسے کنونس کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر فی الحال تو وہ اپنے ہی نفع نقصان میں گھرا ہے۔ امید ہے آگے چل کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اون نے ایمانداری سے کہا۔ اسے رباب سے کیا وعدہ یاد تھا، مگر اب بیچ میں ابیہ والے معاملے نے ایک نئی کروٹ لے کر گویا اسے ڈسٹرب سا کر دیا تھا۔ پھر بھی اتوار کو وہ بہت فریش سا موڈ بنا کر رباب کے لیے گلاب کے خوبصورت سرخ پھولوں کا گلدستہ لے کر مقررہ جگہ پہنچا تو اسے دیکھ کر مزید فریش ہو گیا۔ سرخ اور سبز ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ کمال شہ لگ رہی تھی۔ ہائے ہیلو کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، پھول پسند نہیں آئے؟ موئس ٹھٹکا۔ میں تم سے خفا تھی ڈفر، تم نے کہا تھا اچھے سے مناؤ گے، کسی بہت خاص انداز میں۔ وہ دلکشی سے مسکرائی، اس کے انداز میں ادا تھی، بے تکلفی تھی۔ موئس بھی مسکرا دیا۔ میرا خاص انداز یہی ہے،
اس نے پھولوں کے بکے کی طرف اشارہ کیا تو رباب نے اسے گھورنے کے بعد ناگواری سے ناک چڑھائی۔ اس میں خاص کیا ہے؟ ہزاروں لوگ روزانہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، مگر وہ ہزاروں لوگ رباب احسن کو تو نہیں دیتے نا۔ موئز نے جتایا تو اس کی بات پر غور کرتے ہوئے مسکرا دی۔ چلو لانگ ڈرائیو پہ چلیں، پھر سمندر کے کنارے خوب ٹہلیں گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رباب کا انداز بہت رومانس لیے ہوئے تھا۔ موئز کو وہ اچھی لگی، منفرد سی۔ پہلے آئس کریم کھا لیں، پھر چلتے ہیں، جہاں کہو گی وہیں۔ موئز نے بشاشت سے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ رباب تفاخر سے موئز احمد کو ڈھیر ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ابیہ کی طبیعت مشکل سنبھلی، مگر اس کے اپنے بہت سے خدشات تھے۔ امتیاز انکل مجھے اپنی ذمہ داری پہ یہاں لائے تھے، وہ ابھی بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہہ اٹھتی تھی۔ پریشان مت ہو ابیہ، موئز بھائی ہیں نا، تمہارا نکاح ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ثانیہ نے اسے تسلی دے تو پھپک کر رو دی۔ انہوں نے تو آج تک طلاق کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں کی کبھی۔ ثانیہ کا تعصف نے گھیرا، اس قدر پڑھا لکھا اور مہذب بندہ۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ابیہ، پہلے حالات اور تھے، اب تو بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ثانیہ نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اور تمہیں پتا ہے کل وہ تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے، پھر تم وہیں رہو گی۔ ثانیہ کی بات گویا کوئی دھماکہ تھی۔ ابیہ نے رونا بھول کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ انکل نے تمہارے نام وصیت میں کافی حصہ رکھا ہے، وہ بھی تمہیں ملے گا اور مہینہ کا خرچ الگ سے ہوگا۔ ثانیہ نے تفصیل بتائی تو وہ پھر سے رونے لگی۔ جانے والا اس کے جینے کے جتن کر کے گیا تھا، اب اسے کیا ملتا، یہ نصیب کی بات تھی۔ آن آیا، ثانیہ اس کے ساتھ لان میں چلی آئی۔ شام کے وقت موسم خاصا اچھا ہو رہا تھا۔ ایک چکر دونوں نے ہم قدم خاموشی سے لگایا۔ پلٹنے پر ثانیہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ ایسے ہی کالج میں ہم دوستیں گراؤنڈ کے چکر لگایا کرتی تھیں۔ تو سمجھو وہی دور واپس آ گیا، دوستی اور دوستوں والا۔ آن کا لہجہ واقعی دوستانہ تھا۔ ثانیہ چپ ہو گئی، پھر بولی تو انداز کسی بھی لچک سے پاک تھا۔ ہم صرف کچھ عرصہ دوست ہی رہیں گے آن، اس دوران اگر تم میری سمجھ میں آئے تو میں اپنی مرضی کا فیصلہ لوں گی۔ کافی دیر کے بعد آن نے ہنکارا بھرا، اوکے، میں تو پہلے ہی آفر تمہیں کر چکا ہوں۔ اور ابیہ کا کیا بنے گا اب؟ موئز اسے کل گھر لے جائے گا، آن نے بتایا تو وہ خوش ہوئی۔ دیٹس گریٹ۔ اتنا بھی گریٹ نہیں ہے، وہ کسی صورت اس رشتے کو نبھانے کے حق میں نہیں ہے۔ گھر لے جانے کا مقصد صرف وصیت کے مطابق ابیہ کا حق اسے دینا ہے، اور بس۔ اس گھر میں بھی تھوڑا سا حصہ چھوڑا ہے انکل نے۔ آن نے وہ فصل بتایا۔ ایک تو مجھے ان مردوں کی سائیکی سمجھ میں نہیں آتی، بہتر سے بہتر چیز بن مانگے مل جائے پھر بھی ان کی میری نہیں ہوتی۔ وہ خفگی سے بولی۔ آن نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ اور لڑکیوں کی ضد کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ ثانیہ نے اس کی بات سے صرف نظر کی۔ اس کی خاموشی پر آن نے بات بدل ڈالی۔ ابیہ کیسی ہے اب؟ پہلے سے بہت بہتر۔ موئز کے متعلق اس کی کیا سوچ ہے، اس بات کا پتہ نہیں کیا تم نے؟ آن کو خیال آیا، اس کی کیا سوچ ہوگی، وہ تو خود موئز بھائی کے رحم و کرم پر ہے، مائنڈ مت کرنا۔ مگر مرد کے پاس یہ طلاق کا ہتھیار ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت اسے استعمال کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ثانیہ کا انداز تلخ تھا، پھر چلتے چلتے وہ رخ موڑ کر آن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی رک گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آن، ایک نکاح نامے پر جب تک لڑکا اور لڑکی دونوں کے سائن نہ ہو تب تک نکاح نہیں ہو سکتا، مگر طلاق دیتے وقت صرف مرد کا فیصلہ کیوں؟ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ خیر، کبھی کبھار یہ حق عورتیں بھی استعمال کر لیتی ہیں۔ آن نے ہلکا پھلکا رنگ دیتے ہوئے خلا کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے پاس یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے، جبکہ ہر مرد کے پاس فرسٹ آپشن۔ آن نے بغور اسے دیکھا۔ وہ ضدی تھی اور اپنی بات پر اڑ جانے کی فطرت رکھتی تھی۔ آن نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی۔ یہ بحث ایک شفٹ میں ختم نہیں ہو سکتی، تم یوں کرو کہ مجھے اگلی تاریخ دے دو۔ وہ سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بہرحال تم ابیہ کو سمجھا دینا، آگے کی زندگی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوگی۔ آن نے کہا۔ ہاں، پہلے تو جیسے پھولوں کی سیج تھی نا، وہ تنزن بولی۔ بس بھی کرو یار، نہ چائے نہ پانی، کب سے تلخ گفتگو پر ٹرخا رہی ہو، ایسے ہوتے ہیں دوست؟ آن نے اسے چھڑا تو وہ مسکرا دی۔ آؤ تمہیں چائے پلواتی ہوں۔ شکریہ۔ وہ ممنون ہوا تھا۔ ثانیہ نے اسے موئز کے گھر والوں کے متوقع رد عمل کے متعلق صاف صاف بتا دیا تھا۔ آپ کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، موئز کا اپنا رویہ بھی ان کے گھر والوں ہی کی عکاسی کرتا ہے۔
अभिया का अंदाज बहुत ठहरा हुआ था। उसने अपने अंदर बहुत ठहराव पैदा कर लिया था। जिल्लत की ज़िंदगी के बाद मिलने वाली ज़िंदगी को वो सब्र शुक्र के साथ गुजारना चाहती थी। मुइज़ की माँ जितनी भी तल्ख होती, मैम जैसी गंदी ज़ुबान तो इस्तेमाल ना करती। इस घर की चारदीवारी में तहकीर तो मिलती, मगर ज़माने भर के वो पाँच मर्दों की गलीज़ नज़रें तो उसकी चादर के तकद्दुस को पामाल ना करतीं। उसके जवाब ने सानिया को खामोश करवा दिया, मगर मुइज़ के सामने वो ज़रूर बोली, जब वो अभिया को लेने आया। अच्छी बीवी खुदा का तोहफ़ा होती है मुइज़ भाई, अभिया की कदर कीजिएगा। उस घर में से कोई भी हैसियत आपका रवैया दिलाएगा, इसलिए बेहतर होगा अपना जहन क्लियर करके उसे लेके जाएं। मैं कोई वादा नहीं करूँगा सानिया, हाँ, मगर वो हालात के मुताबिक अपने फैसला करने में आज़ाद है। मुइज़ ने साफ लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह दिया। अभिया बाहर आई तो वो इसी बाय में मलबूस थी। इसे बाहर निकलते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी, इसलिए इसे बाया पहनना पड़ेगा। सानिया ने कहा तो मुइज़ ने एक झटती निकाब सेट करती अभिया पे डाली। उसके दिल में अजीब बेजारकुन से एहसासात पैदा होने लगे। वो एक अनचाही शय की तरह उस पर मुसल्लत की गई थी, और अनचाहे रिश्ते फ़कत बोझ हुआ करते हैं, बोझ जो निभाए नहीं ढोए जाते हैं। वो गहरी सांस भरता सानिया को खुदा हाफिज़ कहता बाहर निकल गया। अभिया को सानिया ने लिपटा लिया। उसे उस मासूम सी लड़की से बहुत हमदर्दी थी। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, और मोबाइल मैंने तुम्हारे उस बैग में डाल दिया है। तुम जब जी चाहे मुझसे रब्ता कर सकती हो, बड़ी बहन समझकर। अभिया की आंखें भर आईं। इस बात पे सर हिलाकर वो बैग उठाए बाहर की तरफ बढ़ी तो सानिया भी उसके साथ थी। मुइज़ ड्राइविंग सीट पर बैठा था। सानिया ने उसका बैग पिछली सीट पर रखा और उसके लिए अगली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। उसके बैग में अपने दो चार जोड़ों के साथ सानिया ने मकदूर भर की उसकी ज़रूरत की चीज़ें भरी थीं। वो सानिया की ममनून थी। सफ़र शुरू हो गया था। गाड़ी में भेद भरी खामोशी थी और दोनों की सोचों की परवाज़ का रुख अलग सिमतों में था, हालांकि मंजिल दोनों की एक ही थी। गाड़ी बहुत खूबसूरत सी कोठी के पोर्च में आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर झिझकते हुए भी उसने इधर उधर देखा भी नहीं कि अंदर से दरवाज़ा खोलकर एक औरत बाहर निकली। तो ले ही आए सिराफा को तुम मेरे घर तक। अभिया का चेहरा फक हुआ था। उसने मुइज़ की माँ के बारे में बहुत कुछ सोचा था, मगर यह अंदाज़े गुफ्तगू उसके जहन में कतई ना था। उसके कुछ बोलने से पहले ही उस औरत ने आगे बढ़कर अभिया के करीब पड़ा उसका बैग उठाया और दूर फेंक दिया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गंदगी की पॉट। मुइज़ तेजी से बेकाबू होती माँ की तरफ लिपका, जबकि अभिया जैसे वहीं साकित हो गई थी।